کرتا ہوں یا کسی معتمد بچے کو اپنے برابر میں بٹھا کر کے خود لیتا ہوں. اب میں اپنی ذہنیت سے پرکھتا ہوں یہ بچہ کون ہے، کیسا ہے. یہ بچہ اگر معتمد ہوتا ہے تو میں کسی معتمد بچے سے برابر میں جانچ کرا لیتا ہوں. اگر وہ بچہ معتمد نہیں ہوتا، مشکوک ہوتا ہے یا اس کا پچھلا ریکارڈ چونکہ میرے سامنے رہتا ہے تو اس بچے کی جانچ میں خود لیتا ہوں. تو ہر 5 پاروں پر تو جانچ میں خود ہی لیتا ہوں. جمعرات کے دن جانچ صرف ان بچوں کی ہوتی ہے جو بچے ہمارے یہاں 10 پاروں تک کے ہیں، جو ایک محفل کے مکمل پاروں کی جانچ کراتے ہیں. تو ان میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے درجے میں جمعرات کے دن میں کسی دوسرے استاد کو بٹھاتا ہوں اور وہ بچے 5 پارے والے، 4 پارے والے، 6 پارے والے تمام درسگاہوں میں سے نکل کر باقاعدہ ایک درسگاہ لگاتے ہیں. اس درسگاہ میں بیٹھتا ہوں اور فارسی والے بچے لے کر کے بیٹھتا ہوں. فارسی کی جماعت کو بٹھا کر کے دائیں اور بائیں میں ان بچوں کی خود جانچ لیتا ہوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو اگر وہ 20 بچے 25 بچے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مولانا کس کی جانچ لیں گے. میرا نظریہ ہوتا ہے کہ میں جو بچے مشکوک ہوتے ہیں یا پچھلی جمعرات میں جن کی جانچ کمزور رہی تھی، ایسے طلباء کو میں خود جانچ لینے میں ترجیح دیتا ہوں. اور دوسرے بچوں کو ظاہر بات ہے، یہ تو آپ کے پاس میں اگر 10 بچے درجہ حفظ میں ہیں تو آپ 10 بچوں کو بھی نہیں پڑھا سکتے. خود تو اکیلے پارا سنا کر ایک طالب علم کا یا 2 طالب علم کا پارا سنا جا سکتا ہے. تو سہارا تو بچوں کا لینا پڑتا ہے، لیکن وہ استاد کی فکریں اور استاد کی نظریں کام کرتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو یہ جو میں بات بتا رہا تھا کہ ہر دن اتنے بچے بلاتا ہوں، جائزے کے لیے بلاتا ہوں، اچانک بچوں کو بلاتا ہوں یا جانچ کے لیے بلاتا ہوں، اس میں وہ بچے بھی ہیں جو ہر درجے کے ہیں. بچے 5 7 بچے 5 پاروں کی جانچ کرانے کے لیے اپنی کاپی لے کر میرے درجے میں آتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سارے اکثر درجوں کے بچے اکثر آ جاتے ہیں، وہ درجے خالی ہو جاتے ہیں اور ان کو میں کہتا ہوں کہ تم کل صبح سبقن پارے کے بعد آنا. سبقن پارا سنانے کے بعد